ارشد کے گھر سے وزیر اعظم کے گھر تک سب نے تاریخ بنتے دیکھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کی پرفارمنس لائیو دیکھی اور جیت پر جذباتی انداز میں جشن منایا. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. 3 دہائیوں بعد اولمپکس مقابلوں میں تمغہ جیتنے پر قوم کو مبارکباد پیش کی. کراچی میں تقریب سے خطاب کا آغاز ارشد ندیم کو مبارکباد سے کیا. غیر ملکی وفود کو بتایا کہ پاکستان 40 سال بعد اولمپکس میں میڈل جیتا ہے. پنجاب کا گبرو جوان بن گیا فخر پاکستان. ارشد ندیم کی کامیابی پر کرکٹرز بھی سرشار. دل کھول کر تعریف کی. بابر اعظم بولے ناقابل یقین کامیابی پر ارشد ندیم کو مبارکباد. انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. وسیم اکرم نے کہا آپ کی شاندار تھرو کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کہا ارشد نے تو پاکستان کا ماحول بدل دیا. وقار یونس، وہاب ریاض، شاداب خان نے بھی داد دی. سابق کپتان سرفراز احمد اور عمر گل تو 90 میٹر پار نیزہ پھینکنے پر حیران ہو گئے. بین الاقوامی میڈیا پر ارشد ندیم کے چرچے. بھارتی اینکر نے ارشد ندیم کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. ارشد کے تاریخی کارنامے پر بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ اور روی شاستری نے بھی جم کر تعریفیں کی. انڈیا ٹوڈے نے لکھا مزدور کا بیٹا اولمپکس میڈل جیت گیا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا ارشد ندیم نے اولمپکس کے ریکارڈ توڑ دیے. بی بی سی نے ارشد ندیم کی فتح کو تاریخی قرار دیا. الجزیرہ نے سرخی لگائی ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا. گارجین نے لکھا ارشد ندیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے میڈل جیتا. قومی اسمبلی کا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو خراج تحسین اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کر لی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اگلے اولمپکس میں ہم ایک نہیں 4 صوبوں سے ارشد ندیم لے کر آئیں گے. ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی بھی قوم کو مبارکباد. اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی برسات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 10 کروڑ انعام اور میاں چنو میں ارشد ندیم سپورٹ سٹی بنانے کا اعلان. سندھ حکومت کا ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے اور گورنر سندھ کا 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان. سندھ حکومت ارشد ندیم کے نام پر کراچی میں سپورٹس اکیڈمی بنائے گی. میئر سکھر ارسلان شیخ نے ارشد ندیم کے لیے سونے کے تاج کا اعلان کر دیا. ایاوائی فیملی کی جانب سے ارشد ندیم کو مبارکباد. صدر ایاوائی نیٹ ورک سلمان اقبال کا گولڈ میڈل جیتنے پر ایاوائی لاگونا میں اپارٹمنٹ تحفے میں دینے کا اعلان. سندھ میں گورنر کی تبدیلی پر اتفاق. نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا. بشیر میمن نون لیگ سندھ کے صدر ہیں. سابق ڈی جی ایف آئی اے بھی رہ چکے ہیں. ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے. اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. نفرت کی سیاست کے باعث عوام معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. ملک کو آئینی بحران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ٹی وی دیکھیں تو ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے لڑائی کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہوگا. معیشت یا دہشت گردی کے مسائل پر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. اس ہاؤس کا مقصد بھی مسائل حل کرنا ہے. بات چیت سے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار ہے. آپ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مینڈیٹ کی چوری میں برابر کے شریک ہو. بلاول بھٹو کنفیوژن کا شکار. حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے اسی لیے بوکھلا گئے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گرینڈ اپوزیشن الائنس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 13 اگست کو پاکستانی جھنڈے لے کر طلبہ اور نوجوان نکلیں گے. 14 اگست کو آئین اور جمہوریت پر سیمینار منعقد کیے جائیں گے.
اسد قیصر کہتے ہیں محمود اچکزئی کوئٹہ اور باقی قیادت دیگر شہروں میں سیمینار کرائے گی، ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان جلد معاشی مشکلات سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، چینی وفود کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور دلچسپی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں چینی وفد اور کاروباری حضرات کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں گفتگو۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے، پاکستان میں زرعی برآمدات میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں، وفاق اور صوبوں کو زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، مختلف ترقیاتی منصوبوں، بجلی، گیس اور دیگر مسائل پر بھی بات چیت۔ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا ایک باقاعدہ میکینزم اپنے اس ایگریمنٹ میں طے کر دیا کہ آئندہ 45 دنوں میں اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر لیا جائے گا، اور کسی بھی صورت میں یہ ٹیکس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جو اضافی طور پر تنخواہ دار طبقے پہ لگا دیا گیا ہے۔ دھرنا ختم، جلسہ شروع۔ جماعت اسلامی کے اسلام آباد ایکسپریس وے پر جلسے کا آغاز، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر قائدین موجود۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا مؤخر کر دیا تھا۔ معاہدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن حد تک کم، بجلی کے بلوں اور ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا۔ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ آئی پی پیز معاملے پر ٹاسک فورس 1 ماہ میں کام مکمل کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں خود کو منوایا، حکومت کو جھکایا، بدامنی نہیں ہونے دی، 1 ماہ میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا تو عوام سے بلوں کے بائیکاٹ کی اپیل کریں گے۔ چند ہفتوں میں عوام بڑی خوشخبریاں سنیں گے، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی کی گئی ہے، لیکن گزشتہ روز دن بھر بجلی 2 روپے مہنگی ہونے کا پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو مینیفیسٹو دیا تھا 300 یونٹ فری کرنے کے، سٹارٹ ہم لے رہے ہیں 0 to 100 ان کو کس طرح فری کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 0 to 200 اور پھر اسی طرح 0 to 300 تک بھی ہمارا پلان ہے۔ سندھ میں 300 یونٹ مفت بجلی کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ہم 100 یونٹ تک مفت بجلی دینا شروع کر رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں 200 پھر 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ سندھ حکومت کے سولرائزیشن کے 2 پروگرامز ہیں، کوشش ہے کہ اگست میں ہی 50,000 سولر پینل تقسیم کریں۔ وزیر اعظم کو صاحب کیوں کہا؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ برہم ہو گئے۔ مارٹا ہلز نیشنل پارک کیس میں سیکرٹری کابینہ نے وزیر اعظم کو صاحب کہہ دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ وزیر اعظم صاحب نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب کہیں تو سمجھ آتی ہے۔ عدالت نے مارٹا ہلز نیشنل پارک کو وزارت داخلہ منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ عدالت نے مارٹا ہلز پر قائم ہاؤسنگ منصوبے کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ سیکرٹری کابینہ نے بتایا نیشنل پارک وزارت داخلہ کو دینے کی سمری انہوں نے نہیں بھیجی، وزیر اعظم نے خود حکم جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا آپ نے وزیر اعظم کو کہا نہیں یہ رولز کے خلاف ہے؟ وزیر اعظم کا اختیار نہیں، جو چاہے کر دیں، رولز بیوروکریٹس ہی بناتے ہیں۔ افراد یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صدر نیشنل بینک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسر کو فوکل پرسن مقرر کریں۔ سپریم کورٹ کا 11,000 پینشنرز کو پینشن کی عدم ادائیگی کے کیس میں تحریری حکم نامہ۔ عدالت نے لکھا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں، آئین کی منشا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے دورہ پاکستان پر آئے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات، پاک سعودی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔
आर्मी चीफ का कहना था इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत की। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहा है। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का रेला कच्चे के इलाके में दाखिल। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गईं। कोट अद्दू में तोसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिन्योट में दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों आबादियों का ज़मीनी रास्ता कट गया। हाउस के अंदर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम जो है पाकिस्तान का एक मायनाज नाम है। बहुत सारे फनकार इसके अलावा भी हैं जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो इनविटेशन कार्ड होगा पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में तारीखी प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान। कहा दावतनामे की जरूरत नहीं, आने वालों के हाथ में पाकिस्तानी परचम होना चाहिए। मारूफ फनकार आतिफ असलम गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी पर परफॉर्म करेंगे। चारों सूबों के फनकार भी वैरायटी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 5 लाख लोगों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में 14 अगस्त शाया निशान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार। हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।